الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اس سورہ کا نام ہے سورہ شمس. شمس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سورج. اس کا پہلا ہی لفظ الشمس ہے. اسی لفظ کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ لیل سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورہ لیل جس کا تذکرہ کل ہوا تھا یہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. یعنی دعوت کے ابتدائی دور میں، شروعاتی دور میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا 3-4 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا. اسی شروعاتی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا. یہ سورہ شروعاتی دور میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ مرکزی مضمون ہے انسان کی تخلیق، انسان کا پیدا کرنا، اور ساتھ ساتھ انسان کو تقوی و طہارت حاصل کرانا اور گناہ اور فسق و فجور سے دور کرانا ہے، جس کے لیے قسم کھائی گئی. چند چیزوں کی قسم کھا کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا، اور آخر میں بات آئی کہ اگر کوئی انسان اللہ اس کے رسول کی بات سے انکار کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا سردار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. والشمس وضحاها، وہ مطلب قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کے دھوپ یا روشنی کی. ضحیٰ صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے. ضحیٰ مطلب جب سورج پورے طور سے روشن ہو جائے، تو مطلب وہ قسم ہے سورج کی اور اس کی مکمل روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. تلاۃ کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے؟ مطلب چاند کی قسم جب چاند سورج کے پیچھے آتا ہے. اسی لیے کہا تھا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند سورج ہی سے روشنی حاصل کرتا ہے. تو قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جو جب وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے. والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. جلا تجلی سے ظاہر ہونا. قسم ہے دن کی جب سورج ظاہر ہو جائے، روشن و منور ہو جائے. واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو چھا جائے، جو اس کو چھپا لے. کس کو؟ دن کو چھپا لے یا سورج کو چھپا دے؟ قسم ہے
قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے. عربی میں الشمس کا لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہا کی ضمیر اس کی طرف رکھی گئی ہے. ہو سکتا تھا لیکن ہا ہے، ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یغشاہا ڈھانپ لے. قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لے اس کو، یعنی جب ڈھانپ لے سورج کو. دن آنے سے گویا سورج ڈھانپ جاتا ہے. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ سورج ڈوب گیا، وہ ہماری نگاہوں میں ڈوبتا ہے، ورنہ اسے چھپا دیا جاتا ہے. وہ سورج کہیں نہ کہیں چلتا ہی رہتا ہے، اس کی گردش چلتی رہتی ہے. کبھی زمین اس کے سامنے آ جائے، کبھی کبھی رات اس کے سامنے آ جائے، جس کے نتیجے میں وقتی طور سے لگتا ہے کہ ہماری نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہے. والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے. مراد بنا ابنی بنانا. قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے، یعنی اللہ کی قسم. آسمان مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے. گویا خالق و مخلوق دونوں کی قسم کھائی گئی. آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے. والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا ہے. زمین بچھونا ہے، زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، بچھی ہوئی زمین ہے. تو جس اللہ نے زمین کو بچھایا ہے اس اللہ کی قسم. گویا یہاں بھی خالق و مخلوق کی قسم ہے. قسم ہے زمین کی اور اس اللہ کی جس نے اسے بچھایا ہے، بچھونا بنا دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے، یعنی برابر سرابر کیا. یہاں بھی اللہ ہی مراد ہے. نفس کی قسم، انسانی جان کی قسم، اور ساتھ ساتھ اس کی جس نے اس انسانی جسم اور جان کو ٹھیک ٹھاک برابر سرابر رکھا، اس کی قسم. کتنے قسم ہو گئے؟ والشمس وضحاها 2، والقمر 3، والنہار 4، واللیل 5، والسماء 6، وما بناها 7، والارض 8، وما طحاها 9، ونفس 10، وما سواها 11 قسمیں کھائی گئی. اندازہ لگائیے، ایک آیت میں زیادہ نہیں اور کم نہیں، 11 قسمیں کھائی ہیں. 11 قسمیں کھا کر اللہ نے جس چیز کو بیان کیا ہے، اب بتائیے اس کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے. بغیر قسم کے اللہ کوئی بات بیان کرے تب بھی اہمیت کے حامل ہے. 1-2 قسم کھائے تب بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے. یا 11 قسم کھائی گئی ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہوگی. کس چیز قسم کھائی گئی ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بات قسم کس کی ہے اس کے بعد آئے گی، لیکن کہا فَأَلْهَمَهَا، پھر اس اللہ نے الہام کیا، ڈال دیا. فجورها، اس کی بدی کو، گناہ کو ڈالنا، الہام کرنا. الہام مطلب کسی کے دل میں بات ڈالنا یا کسی کو شعور عطا کرنا، سمجھ دے دینا. فَأَلْهَمَهَا، اس اللہ نے الہام کیا اس کو. کس کو؟ مراد نفس کو. نفس میں یہ بات ڈالی. کیا ڈالی ہے؟ فجورها، اس کے بدی کو، گناہ کو. فسق و فجور بولتے ہیں اس کے گناہ کو. وَتَقْوَاهَا، اور اس کی نیکی اور اچھائی کو. اللہ نے انسان کے نفس کو پیدا کیا اور نفس کے اندر 2 چیزیں ڈالی ہیں، یا تو بدی ڈالی ہے یا نیکی ڈالی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان فطرتاً گنہگار نہیں ہے، بلکہ گناہ کا معاملہ بعد میں آیا ہے. بلکہ انسان کو پیدا کیا ہے فطرت الہی یا فطرت اسلام پر. ابھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئی. ان 11 قسموں کے کھانے کے بعد جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. کیا ہے وہ؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها.
یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا. وقد خاب من دسّاہا، اور یقیناً وہ انسان ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں لت پت کر دیا. افلاح فلاح پا لیا، کامیاب ہو گیا. حیا علی الفلاح، آؤ سکسیس اور کامیابی کی طرف، تو فلاح پا گیا. فلاح کامیاب ہو جانا، خوابہ ناکام ہو جانا. زکا کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، پاک صاف رکھنا. زکا کا ایک مطلب ہوتا ہے بڑھوتری، زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان اپنے نفس کو پاک صاف رکھتا ہے تو برائی سے پاک صافی رکھا ہے، اور تقویٰ و طہارت کے ذریعے سے اس کے اندر گویا بلندی پیدا ہوئی ہے، کامیابی کا راستہ اس کو ملا. وقد خاب من دسّاہا، اور یقیناً وہ ناکام ہو گیا. خوابہ ناکام ہونا، ناکام ہو گیا. من دسّاہا، جس نے اسے، دسّا مطلب چھپا دینا، یا دسّا مطلب لت پت کر دینا، آلودہ کر دینا. یعنی جس انسان نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر چھپا دیا، یا اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث کر دیا، گناہوں میں لت پت کر دیا، گناہوں سے آلودہ کر دیا اپنے نفس کو، وہ انسان ناکام ہو گیا. کذبت جھٹلایا، سمود و قوم سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی سے، اس کی سرکشی سے یعنی اپنی سرکشی سے جھٹلا دے. کس کو جھٹلایا؟ اللہ کو جھٹلایا، رسول اللہ کو جھٹلایا، آیت اللہ یعنی ناقۃ اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کے معجزہ کو جھٹلا دیا. تغوا یقینی معنی ہوتا ہے طغیان، سرکشی کرنا. اس کی سرکشی یعنی اپنی سرکشی کے ذریعے سے اس نے قوم سمود نے جھٹلا دیا. کس کو جھٹلایا؟ یہاں پر موجود نہیں ہے. اللہ کو جھٹلایا، رسول اللہ کو جھٹلایا، اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. قوم ہے ایک سمود، جیسے مسلمان قوم ہے، یہودی قوم ہے، نصرانی قوم ہے، اس طرح ایک قوم ہے. اذم بعث اشقاہا، از مطلب جب، بعثا مطلب انبعث مطلب اٹھ کھڑا ہونا، انبعثا اٹھ کھڑا ہوا. اشقا مطلب بہت زیادہ بدبخت، شقی سے اشقا، شقی بدبخت، اشقا بہت زیادہ بدبخت. اس قوم کے بدبخت نے جب اٹھا، اس اٹھنے کے وقت میں انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار دیں گے، اس کی کونچیں کاٹ دیں گے. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. فقال لهم، تو کہا ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے. اس وقت اللہ ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول. اس وقت رسول کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام رسول و نبی تھے. ان کی قوم کا نام ہے قوم سمود. قوم سمود کو ان کے رسول نے کہا، کیا کہا؟ ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو اور اس کے پانی پلانے کا خیال رکھو. ناقہ مطلب اونٹنی. کہا ان سے اللہ کے رسول نے اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھنا اور اس کے پانی پلانے کا خیال رکھنا، اس میں چھیڑ چھاڑ مت کرنا، نقصان مت پہنچانا. فَكَذَّبُوهُ، تو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. سقیاہا، سقیا مطلب سیراب کرنا، پانی پلانا، اس کے پانی پلانے کو. فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے جھٹلایا ان کو. کن کو؟ صالح علیہ السلام. قوم نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا. فَعَقَرُوهَا، پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے. چار پیر ہوتا، ہاتھ پیر کاٹ دیا، وہ ایک طرح سے بے کام کا ہو گیا.
تو کوچے کاٹ دیے، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ فدمدم، مطلب تو دمدمہ برسا دیا، عذاب برسا دیا۔ فدمدم علیہم، برسا دیا ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے کیا برسا دیا؟ عذاب اتار دیا۔ کیسا عذاب اترا؟ فسواہا، ایسا عذاب جس نے اس کو زمین میں ملا دیا۔ فسوا، برابر سرابر کر دیا۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ان کو، اور پھر ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ فدمدم علیہم، تو برسا دیا ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب۔ زم مطلب گناہ، ہم ان کے، جی برابر سرابر کر دیا، زمین دوست کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ نہیں ڈرتا، عقبہ مطلب انجام، اس کے انجام سے، وہ اس کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس سورہ میں 11 قسمیں کھائی ہیں، یا 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، یا ایک کی کئی بار قسم کھائی ہے، یعنی خالق کی قسم اللہ نے 1 2 3 بار اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ سب سے اہم مخلوق انسان ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے نفس دیا ہے، جان دی ہے، سب کے اندر جان ہے، لیکن نفس انسانی جو ہے، نفس کی 3 صورتیں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، شاید یاد ہو، کوئی بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، گناہ کی طرف لے جانے والا نفس، خالی وہ گناہ ہی کراتا ہے، برائی کراتا ہے، اور برائی کرنے کے بعد اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ شیطان نے اس کے عمل کو، برے عمل کو اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ عمل برائی کو اچھا سمجھتا ہے۔ جو انسان اچھا سمجھ کے کرے گا اس سے کبھی توبہ نہیں کرے گا، تو یہ نفس امارہ ہے۔ ہاں، دوسرا ہے نفس لوامہ، لام واو الف میم، ہاں لوامہ، لوم کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا۔ ایسا نفس جو انسان کو برائی کرانے کے بعد ملامت کرتا، تم نے کیوں ایسا کر دیا؟ گناہ کرنے میں تو گناہ کرا دیا، اچھا لگا، لیکن فوراً احساس ہم تو غلط کیا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق تو نہیں ہیں، کیا لوگ سوچیں گے؟ تو اپنے بارے میں وہ گلٹی فیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل دب کے رہتا ہے، گناہ کر بھی لیتا ہے اور اپنے آپ خود ملامت بھی کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ، یاد رکھیے گا۔ تیسرا نفس مطمئنہ، اطمینان سے، یعنی ایسا نفس جو اللہ کی عبادتوں پر مطمئن ہے، دنیا کی برائیوں میں لگنے کے بجائے وہ اللہ سے راضی ہے، رسول اللہ کے فرمان سے راضی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں رکھ کر اطمینان سکون کی زندگی گزارنے والا نفس، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ابھی آنے والی ہے چیز۔ تو انسان کے اندر نفس ڈالا، اس نفس کے اندر 2 باتیں رکھی، دونوں چیزوں کا ادراک، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کہ انسان زبردستی نہ نیکی کی طرف ڈالا گیا، نہ زبردستی برائی کے اندر اس کو ملوث کیا گیا، بلکہ یہ رکھا تمہارے سامنے 2 چیزیں رکھی جاتی، یہ بری ہے اور یہ اچھی ہے، اچھائی کرو گے جنت میں جاؤ گے، برائی کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے سامنے رکھ دیا، قرآن کہتا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، عدل بدل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے انسان کو فطرت میں پیدا کیا، وہ کون سی فطرت ہے؟
فطرت اللہ سے مراد فطرت اسلام ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اگر نصرانی کرسچن ہوتے ہیں تو بچے کو نصرانی کرسچن بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اگر مجوسی آتش پرست آگ کی پجاری ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کو آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ یسلمانی تو نہیں کہا کہ پھر اس کے ماں باپ مسلمان بنا دیتے ہیں۔ بچہ اسلام کی فطرتی پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اسلامی فطرت پر پیدا ہونے کے بعد اس کے نفس میں دو باتیں ڈالی جاتی ہیں، اللہ الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، دیکھو یہ بدی، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، نیکی کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، جنت پاؤ گے، بدی برائی کرو گے اللہ ناراض ہوگا، جہنم میں جاؤ گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی اللہ نے اس کے سامنے فسق بھی ڈال دی اور اس کا تقوی بھی ڈال دیا۔ فسق و فجور گناہ بھی ڈال دیا اور اچھائی کی صفت بھی ودیت کر دی، یعنی اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، شعور اور ادراک عطا فرما دیا تاکہ آدمی سمجھ جائے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ اب انسان سے مطالبہ ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد، کہا سنو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کو گناہوں میں لت پت مت کرنا، بلکہ اس کی تزکیہ، صفائی، پاکیزگی کا خاص خیال کرنا، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا مقصد کیا ہوگا؟ تم میدان محشر میں پہنچے گئے، اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت عطا کر دے گا، یہی کامیابی ہے۔ اور جی نہیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے، لغزش ہو جاتی ہے، لیکن فوراً اتنا توبہ استغفار کرتا روتا دھوتا ہے کہ اسے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ لوامہ میں انسان ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کرے نہ کرے، جیسے گناہ کیا توبہ کر لیا، اللہ توبہ اللہ توبہ، پھر وہی کام کر رہا ہے، تو بار بار اس کو ایک طریقے سے ملامت کرتا ہے۔ اور مطمئنہ میں کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کرتا ہے پھر ہم نہیں کریں گے، اس گناہ کو چھوڑ دیا، کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ کو چھوڑا، پھر کوئی تیسرا گناہ کرتا ہے، لیکن ایک ہی گناہ کو بار بار نہیں کرتا ہے۔ لوامہ کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس، ملامت جانتے ہو، کسی کو برا بھلا کہنا، خود اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، او ہم کیا کر دیا، اپنے آپ کو ملامت کرنا، برائی بیان کرنا، ہاں کرٹیسائز کرنا کہ ہم غلط کر دیا، یعنی غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس دلانا۔ اب یہ ضروری کہ وہ غلطی سے احساس دلانے کے بعد رک بھی جائے گا، نہیں، جیسے عام طور سے انسان غلطی کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر وہی غلطی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے پھر وہی غلطی کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے پھر وہی غلطی کر رہا ہے، بعد میں سوچتا نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد میں پھر وہی کر لیتا ہے، یہ لوامہ ہے۔ اور مطمئن نہ اللہ کے فیصلے پر راضی، شریعت کے احکام پر راضی، اللہ کے رسول کی حدیث پر راضی، یعنی صحیح چیز کرنے پر راضی۔ اگر انسان ہے، انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو یہ سوچ لیتے اس غلطی کی سزا ہم کو مل کے رہے گی، اس لیے ہم کو ایسی توبہ کرنی چاہیے ہم کبھی غلطی نہ کریں۔ تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اسے پاک صاف رکھا آلائشوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے، برے خیالات سے، برے عقیدے سے، برے جذبات سے، برائیوں سے، اپنے نفس کو پاک صاف رکھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دسا، دسا دسسا یدسس، تو تدسیس کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا، اتنی برائی کیا کہ اس کا نفس برائی میں لت پت ہو گیا، یعنی برائی ہی میں اسی زندہ رہتا ہے، تو وہ انسان تو ناکام ہی ناکام ہوگا۔ تو جس انسان نے اپنے نفس کو برائی سے آلودہ کر دیا، برائی کے اندر ملوث کر دیا اور برائی کے اندر اپنے آپ کو پورے طور سے گھلا ملا لیا، کہ وہ انسان ناکام ہو گیا۔ اسی بات پر 11 قسمیں کھائی گئی۔ اس کی بعد جو بات ہے اس کو یاد رکھیے، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ اور یہ صفت عطا کی تھی، یہ صلاحیت دی تھی کہ پتھر کاٹ کاٹ کے تراش کے بہترین محلات اور مکان بناتے تھے۔ سنگ تراشی، ایک عام مکان بنا دیا اسے پتھر لگا دیا،
کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ پہاڑوں کو کاٹ چھانٹ کر اسی مکان بناتے تھے، اور پھر اس کی جو نقش و نگاری کی صفت تھی، جس کے نتیجے میں دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی تھی کہ یہ نقش و نگاری کرنے والی قوم ہے. ظاہر سی بات ہے، جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے اپنے گھر کو جتنا زیادہ سجا لے. اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کسی جھوپڑ پٹی میں گھر کو اپنے زندگی گزار لیتا ہے، تو مال کا غلط استعمال کرتا ہے. پھر انسان جب اس قسم کی آرائش اور زیبائش سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا دماغ میں ایک طرح سے نخوت پیدا ہوتی ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، گھمنڈی بن جاتا ہے وہ انسان. تو قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلا دیا. ان کو لگا ہم تو پتھر کو کاٹ کر بہترین مکان بناتے ہیں، ہمارے اندر تو وہ صلاحیت موجود، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ نبی سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کی بات ہم کیوں مانیں گے؟ اس کے کہنے کے مطابق ہم کیوں چلیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، ہم کیوں کریں گے؟ یہ بولتا ہے برائی سے بات ہم کیوں رکیں گے؟ یہ ہمیشہ اچھا کام کرنے کو ہم کیوں کریں گے؟ تو اس سرکشی کی بنیاد پر قوم سمود نے اللہ کو بھی جھٹلا دیا، رسول اللہ کو بھی جھٹلا دیا، اور پھر جو اللہ نشانی دی اس کو بھی جھٹلا دیا. تو قوم سمود جس کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ آئے گا. قوم سمود جس نے پتھر کو کاٹ کر وادیوں میں بہترین مکانات بنانا شروع کر دیے تھے. اس قوم سمود نے جھٹلا. کہاں ہے؟ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں قوم سمود کی بستیاں ملتی ہیں، اور یہ مکہ سے بالکل قریب علاقے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قوم سمود کا واقعہ بہت مشہور تھا. اس مناسبت سے یاد دلایا گیا کہ قوم سمود کی حالت دیکھو. اے مکہ والے، تم قوم سمود کی طرح تو نہیں ہو، تم تو ابڑی کبڑی مکان میں رہتے ہو، تم پہاڑی علاقے میں رہتے ہو، تمہارے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں کہ کاٹ چھانٹ کر کے بہترین محلات اور مکان بنا لو گے. تم سے پہلے قوم سمود گزر چکی ہے، ان کا حال کیا تھا؟ بہترین مکان تعمیر کرتے تھے، خوشنما عمارتیں بناتے تھے، ان کے پاس صلاحیت بھی تھی، وہ مضبوط لوگ بھی تھے. جب اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا رسول کی مخالفت کے نتیجے میں، تم کس کھیت کی مولی ہے؟ تم بھی تباہ و برباد کر دیا. اذم بعث اشقا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کہ اگر آپ نبی ہیں ایک معجزہ پیش کیجیے. کیا معجزہ؟ اب پہاڑ سے اونٹنی پیدا کیجیے. حضرت صالح نے کہا بھائی ہمارے اختیار میں تھوڑے ہے، وہ تو پیدا کرنا اللہ کام ہے. لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میری قوم کے لوگ معجزہ مانگتی ہے، نشانی طلب کرتی ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم پیدا کر دیتے ہیں. تو اونٹ تو اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، یہ اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، انسان سے پیدا ہوتا ہے. پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دینا کیا مانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ کر ہی سکتا ہے، معجزہ جس سے عام لوگ عاجز آ جائیں. تو اللہ نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی پیدا کر دی اور کہا ٹھیک ہے، جب تم نے اونٹنی کا مطالبہ کہ ہم پیدا تو کر دیا، لیکن اب تمہارے ساتھ پریشانی آئے گی. کیا پریشانی آئے گی؟ اس کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، معجزہ دکھانے کے بعد جو قوم نہیں مانتی ہے وہ تباہی و بربادی گھاٹ اتر جاتی ہے. دوسری بات، تم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، جاندار ہے، اس کو کھانا پینا بھی چاہیے. تو تمہارے پاس جو پانی پینے کے لیے چشمہ نکلتا ہے، چشمہ سے پانی جاری ہوتا ہے، تو اس پانی کو تم ایک دن استعمال کرو گے، ایک دن کا سارا پانی جو چشمہ سے نکلے گا یہ اونٹنی پیے گی. ایک دن مطلب قوم پیے گی. ہاں، یہ صبح شام کا معاملہ کر لو. صبح اگر تمہارے پاس پانی نکلتا تم لے لو اور اپنے جانور کو پلا، تم بھی پیو، لیکن پورا ایک وقت کا پانی اس اونٹنی کو پلانا ہے. تو لوگوں نے دیکھا پریشانی تو بڑھ گئی. جیسے راشننگ سسٹم میں کوئی کام ہوتا ہو، یا ابھی کارپوریشن سے صبح گاڑی آتی ہے کہیں کے علاقے میں، ابھی اتنے وقت اتنے لے لو، شام کے وقت میں دوسرا لے لینا. اب دونوں میں جھمیلا ہو جائے کہ بھائی ہم کو تو ابھی چاہیے تو ہم کو ابھی چاہیے. دیکھا پانی کی وجہ سے پریشانی ہو گئی. اونٹنی جب پانی پی جا رہی ہے تو ہم کو تو پریشانی ہو گئی. دونوں وقت پانی ہم لیتے تھے، روزانہ پانی ہم استعمال کرتے تھے. اب اونٹنی کے آنے کے بعد پانی میں کٹوتی ہو گئی ہے، تو کیا کیا؟ ساری پریشانی اسی اونٹنی کی وجہ سے، چلو اس کو کاٹ دیتے. اذم بعث اشقاہا، اس میں سے ایک شرکس بدبخت، سب سے بڑا بدبخت انسان اٹھا. وہ سردار تھا جس کا نام کیا تھا؟ قدار بن سالف. قاف دال الف را، قدار بن سالف، سین الف لام فا، قدار بن سالف. قدار بن سالف نام کا سردار تھا. اس نے سرکشی میں اگر کہا کہ تمہاری وجہ سے میرے قوم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم تمہیں کو ختم کر دیتے ہیں. بڑا اتراتا ہوا، چلاتا ہوا، گھمنڈ کے ساتھ نکلا، آج تو کاٹ کے رکھ دیں گے. جب وہ کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے نکلا تو اللہ کے رسول نے کہا سنو، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها،
تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس سے اعراض مت کرنا، تعرض مت کرنا، چھیڑ چھاڑ مت کرنا، وسقیہ اس کے پانی پلانے میں کسی قسم کی کوتاہی مت کرنا، جو متعین کر دیا گیا ہے وہ متعین شدہ پانی اس کو ملے گا، وقت پر ملے گا، ایک دن کا ہو یا ایک وقت کا ہو، سارا پانی اس کو ملنا چاہیے۔ یہ تو قومی سمود کی بات ہے جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبی کا کہاں کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے رسول حضرت صالح نے کہا، وہ بھی تو رسول ہیں، تو ان سے ان کے رسول نے کہا، لہم ان سے رسول اللہ ان کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پلانا ہے، اس کا خاص خیال کرنا، نہ اونٹنی کو تکلیف پہنچنی چاہیے اور نہ اس کے پانی پلانے میں کسی قسم کی کوتاہی ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، کتاب اللہ اللہ کا گھر، اللہ کا کتاب ہے، رسول اللہ کا رسول، اسی طرح ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، اس کی بڑی عظمت تم کو کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے۔ لیکن فَكَذَّبُوهُ ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، کن کو؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ فَعَقَرُوهَا ان کی بات نہیں مان کر اس کی کونچیں کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دی۔ ہونا تو یہ چاہیے اس کی عزت کرتے، تعظیم کرتے، لیکن ان لوگوں نے وہ مار ڈالا، قتل کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ تو اللہ نے ان پر برسا دیا، اڈیل دیا، نازل کر دیا۔ کیا نازل کر دیا؟ عذاب چھپا ہوا ہے۔ تو اتارا ان پر ان کے رب نے ان کی گناہ کی وجہ سے عذاب۔ کیسا عذاب تھا؟ قرآن میں قوم سمود پر نازل ہونے والے عذاب کو کم سے کم 4 لفظ سے بیان کیا گیا ہے، لکھ لیجئے۔ رجفہ، را جیم فاہا، رجفہ، یہ پہلا عذاب، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ رجفہ، صیحہ، رجفہ مطلب زلزلہ، صیحہ مطلب زوردار آواز، چیخ، صیحہ صاد یا حا تا، صیحہ، صیحۃن چیخنا، آواز، رجفہ، صیحہ، را جیم فاہا، رجفہ، یا رجفتن فاتح کر لو، رجفتن، صیحۃن، گولتا، صیحۃن جیسے عائشہ والا تا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کا اپنا نام لکھو، تم تیسرا نمبر پہ تمہارا نام ہے، صرف نام بدلو۔ سائقہ، صاد الف عین قاف، ہاں سائقہ، کڑک، بجلی کی کڑک، جو کڑکدار آواز ہوتی ہے نا وہ، صاد الف عین قاف، ہاں سائقہ۔ چوتھا لفظ ہے الطاغیہ، تا الف غین یا تا، طاغیہ، طاغیہ، تا الف غین یا تا، طاغیہ، طاغوت سے طاغیہ ہے، تا الف تا غین یا تا، گولتا، طاغیہ، طاغیہ مطلب ہنستے تجاوز کر جانا، صیحہ مطلب زوردار آواز، جی، اور اس کے بعد سائقہ مطلب کڑک، بجلی، طاغیہ حد سے تجاوز کرنا، طغا طاغوت، رجفہ زلزلہ۔ جی ہوا کیا؟ تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا کہ شکل میں ایک زوردار آواز ہوئی، سب بے ہوش ہو گئے۔ زوردار آواز کی 2 شکل، ایک تو چیخ کی آواز نکلی، دوسرا کڑک کی آواز ہوئی جس سے کان کے پردے پھٹ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد زلزلہ، پتھر مقابلہ مکان میں رہے، زلزلہ آنے کے نتیجے میں وہ گرنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ طاغیہ، ایسا عذاب جو پورا حد کو کراس کر گیا، یعنی کوئی بچنے بچانے کی شکل ہی نہیں رہی۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ فَسَوَّاهَا، سب ختم۔ 3 دن تک کہا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اندر عذاب آ جائے گا۔ سائقہ، بجلی کی کڑک، ہاں، اور پھر اس کے بعد صیحہ ہے، چیخ ہوئی، رجفہ ہے، زلزلہ آیا، طاغیہ تمام اس کو برابر کر دیا، حد سے تجاوز کر گیا وہ عذاب۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے اس کو زمین دوز کر دیا، دم برابر کر دیا۔
ولا یخاف عقباہا، اللہ اس کے انجام سے ڈرتا نہیں۔ کوئی آدمی کسی بڑے کا مقابلہ کرے گا ڈرتا ہے، ارے بڑا آدمی ہے کچھ ہو جائے گا، کہ کچھ نہیں۔ قوم کا سردار تھا، صالح علیہ السلام کے مقابلے میں تو سرداری اس کی تھی، کہا اسے ڈرتا ورتا نہیں اللہ۔ پوری دنیا اللہ اس کے رسول کے مخالف ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے لیتا ہے۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی کوچیں کاٹ دی تو اللہ نے ان پر، ان کے رب نے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب اتار دیا، اس عذاب نے ان کو زمین دوز کر دیا، برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہم تم سے بدلہ لیں گے تو ڈر نہیں کہ تم ہمارے خلاف کیا کر دو گے، ہماری کرسی ڈھیل اتار دو گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بدلہ لے سکتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ کیا ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے پاکی اختیار کی، ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے گناہوں میں لت پت کر دیا۔ تو آگے کی سورج جس سے پہلے گزر چکی ہے سورہ لیل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بدلا ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو انسان خرچ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو انسان بخیلی کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو ناکامی کے اسباب وجوہ کیا ہے؟ ان دونوں سوروں کو ملا کے پڑھو گے یہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔